اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. غزوہ فتح مکہ ڈسکس کر رہے ہیں. اب اس کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں تک ہم نے لاسٹ ٹائم اس کو ڈسکس کیا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ شریف سے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے کے دروازے کے پاس بیٹھ گئے. صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا بیٹھے ہوئے دیکھتے تو آپ سے دور ہو کر بیٹھ جاتے کہ پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کیفیت میں ہیں، پھر حضور بلائیں گے تو پھر ہم آئیں گے، اس لیے دور بیٹھ جاتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک پھر ان کو خود طلب نہ فرماتے تو کوئی نزدیک آنے کی جرت نہ کرتا. تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا. وہ آئے، حاضر ہوئے اور بڑے ادب کے ساتھ حضور کے سامنے ہو کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ گفت و شنید فرماتے رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، جیسا کہ ہم پچھلے درس میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ پوچھ چکے تھے حضور آپ کی کہیں جانے کی تیاری ہے؟ تو حضور نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا میں بھی تیاری کروں؟ تو آپ نے کہا ہاں ابو بکر تم بھی تیاری کرو. اب اس ضمن میں حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ڈیٹیل سے مشورہ کرنے کی بات کی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ حضور آپ روانگی کا ارادہ فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے کہا حضور آپ کیا بنی اسفر کی طرف کوچ کر رہے ہیں؟ یعنی رومنز کو، یہ بیزنٹین امپائر کے جو لوگ ہیں ان کو بنی اسفر کہتے تھے. تو آپ نے فرمایا نہیں. تو انہوں نے کہا پھر حضور آپ کیا نجد کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، ہمارا نجد کی طرف جانے کا بھی ارادہ نہیں. تو انہوں نے کہا تو کیا حضور آپ کا قریش کی طرف روانگی کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان تو ابھی صلح نامے کی مدت باقی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ابا بکر کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے بنی کعب یعنی بنی خزاعہ کے ساتھ کیا کیا؟ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا. اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا جو سامنے بیٹھے تھے کہ اب تم میری دائیں طرف بیٹھ جاؤ. فاجا عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضور کے سامنے بالکل ادب کے ساتھ بیٹھ گئے. پھر حضور نے حضرت عمر سے کچھ بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے سامنے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مکے والے ہی تو ہیں جو کفر کے سرغنہ ہیں. ان لوگوں نے آپ کو کیا کیا نہیں کہا. کسی نے ساحر کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے کذاب کہا اور کسی نے کہا کہ آپ مفتری ہیں معاذ اللہ. تو یہ لوگ تو اس قابل ہیں کہ انہیں سبق دیا جائے. آپ ضرور نکلیں ان کی طرف اور ان پہ حملہ کریں اور ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عمر اب تم میری بائیں طرف بیٹھ جاؤ. تو وہ سامنے سے اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں طرف آ کر بیٹھ گئے. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ابو بکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے جو اللہ کے معاملے میں موم سے زیادہ نرم تھے، اور عمر حضرت نوح کی طرح ہے جو اللہ کے معاملے میں پتھر سے زیادہ سخت تھے. اور یہ بات وہی ہے جو عمر نے کہی ہے. یعنی حضرت عمر نے جو کہا نا کہ حضور قریش کی طرف نکلیں، تو بس اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ ہم قریش کی طرف نکلیں. تو اب ان دونوں حضرات کے متعلق حضور کا اسی قسم کا ارشاد ہم بدر کے معاملے میں بھی سن چکے ہیں جب قیدیوں کا معاملہ تھا. تو غرض اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق یہ جو بات فرمائی، اس کے بعد اس کے اوپر علماء ایک ریزن یہ بھی دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق چاہتے تھے کہ حضور قریش کے معاملے میں ذرا نرمی فرمائیں، کیونکہ وہ تو حضور کے رشتہ دار بھی ہیں اور قبائل بھی ہیں اور حملہ نہ کریں. لیکن بہرحال اللہ کی یہی مرضی تھی. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کروایا کہ دیہاتوں میں اور گرد و پیش کی آبادیوں میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کو یہ پیغام پہنچایا جائے
کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ رمضان کا مہینہ مدینے میں گزارے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان جب قبائل عرب میں پہنچا تو بنی اسلم، بنی غفار، بنی مزینہ، بنی اشجع، بنی جہینہ، کئی قبائل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حکم پر مدینے میں جمع ہوئے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ قریش کے مخبروں اور جاسوسوں کو روک دے تاکہ ہم ان کے علاقوں میں اچانک جا پائیں۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ الہی اہل مکہ کو ہمارے بارے میں بہرا اور اندھا کر دے تاکہ نہ ان تک ہماری تیاریوں کو دیکھنے کی سخت ہو نہ اس کو سننے کی استطاعت، تاکہ جب ہم اچانک ان پر ہلہ بول دیں تب انہیں ہمارے پروگرام کے بارے میں کچھ پتہ چلے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے تمام راستوں پر پہرے دار مقرر کر دیے اور حکم دیا کہ ہر آنے جانے والے شخص کو دیکھا جائے، اور کوئی انجان شخص نظر آئے تو اس کی پوری طرح جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جائے، اس سے پوچھ گچھ کی جائے تاکہ کوئی خبر یہاں سے آگے نہ جائے۔ تو اس کا خاص انتظام کیا گیا کہ رازداری برقرار رہے اور ساتھ ساتھ سب کو رازداری کا حکم دیا گیا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب قریش کے اوپر حملہ کیا جائے گا تو حضور کے اصحاب میں ایک صحابی ہیں حضرت حاطب ابن ابی بلتع، یہ مکے کے رہنے والے تھے، یعنی ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن یہ مکے کے کسی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، تو نہ ان کے حلفاء تھے، نہ ان کا کوئی معاہدہ تھا، نہ ان کا کوئی مکے والوں سے نسبی تعلق تھا۔ مکے میں آ کے لوگ سیٹل ہو جاتے ہیں نا، تو ان میں سے ایک آدمی تھے، مسلمان ہوئے تو یہ مدینے آ گئے۔ ان کی بیوی، ان کا بچہ اور ایک روایت کے مطابق ان کی ماں یہ ابھی بھی مکے میں موجود تھے۔ تو ان کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکے والے، چونکہ ان کا تو کوئی پروٹیکٹر ہے نہیں، ان کی بیوی، ان کے بیٹے اور ان کی ماں کو کوئی تکلیف پہنچائیں اور مسلمانوں کا بدلہ ان سے لیں۔ تو انہوں نے اس ضمن میں کیا کیا کہ مکے کے 3 سردار تھے، ایک کا نام تھا سہیل ابن عمر، ایک تھے صفوان ابن امیہ اور ایک تھے عکرمہ ابن ابی جہل۔ یہ تینوں بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد، لیکن ان تینوں کے نام انہوں نے خط لکھا کہ ان تینوں سرداروں میں سے کسی کو بھی یہ خط پہنچ جائے، اور وہ خط انہوں نے ایک عورت کو دیا۔ اور اس عورت کے متعلق بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عورت جو ہے مدینہ منورہ آئی ہوئی تھی، اس کا تعلق عبد المطلب بن عبد مناف کے خاندان میں سے ایک شخص کی یہ باندی تھی۔ اس کا نام علماء نے سارا بتایا ہے، اور یہ مکے کی ایک مغنیہ اور گانے والی عورت تھی، باندی بھی تھی، گاتی بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہنے لگی کہ حضور میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، میرے پاس تو بہت پریشانی کا حال ہے، کھانے پینے کے ماندے پڑے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تو گانے بجانے والی عورت ہے، کیوں تیرے گانے بجانے سے تیری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی کیا؟ اس نے کہا جی جب سے قریش کے بڑے بڑے لوگ بدر میں مارے گئے ہیں اب تو کوئی گانے بھی نہیں سنتا۔ تو حضور نے اس عورت کی حاجت روائی کی، اسے ایک اونٹ پر لاد کر کھانا دیا۔ اس کے بعد یہ عورت مکے واپس چلی گئی اور وہاں جا کر یہ اسلام سے پھر گئی، اور وہاں پر ایک شخص ہوتا تھا ابن خطل، اس شخص نے اس عورت کو اللہ کے رسول کی شان میں توہین آمیز شعر لکھ کر دیے جنہیں یہ گایا کرتی تھی، اور جب فتح مکہ ہوا تو یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اس کا بھی خون معاف نہیں ہے، لیکن یہ مسلمان ہو گئی تو پھر حضور نے اسے معاف فرما دیا۔ بہرحال حاطب ابن ابی بلتع نے اس کو خط دیا۔ یہ خط انہوں نے حاطب کے سامنے اس کو اپنے بالوں میں چھپا لیا، اور بالوں میں ایسے کوہان بناتے ہیں نا مینڈے جیسی، اس کے اندر اس نے خط کو چھپا لیا، اور اس کے بعد یہ مکے کے لیے روانہ ہوئی۔ اور اس کو پتا تھا کہ حضور نے جگہ جگہ جو ہے وہ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں راستوں پر، تو اس نے عام راستہ نہیں لیا بلکہ گھاٹی کا راستہ لیا، اور گھاٹی کا راستہ لے کر یہ آگے چلتی رہی یہاں تک کہ اس کو وہ سڑک مل گئی جو سیدھی مکے جاتی تھی۔ اچھا، حاطب ابن ابی بلتع نے اس کو 10 اشرفیاں بھی دیں اور ایک بہت قیمتی چادر بھی دی کہ یہ تمہارا انعام ہے اس خط کو پہنچانے کا۔ تو اب اس نے جو ہے اس عام راستے کو
اوائڈ کر کے پگڈنڈیوں کا راستہ لیا اور یہاں تک کہ یہ چلتے چلتے وادی عقیق تک پہنچ گئی. پھر وہاں جا کر اس نے عام شاہراہ پکڑ لی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خبر دی کہ ایک عورت ہے جو فلاں جگہ پہنچ گئی ہے اور آپ فوراً اپنے لوگوں کو بھیجیں اور اس کو پکڑیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود کو، اور ایک روایت میں 4 لوگوں کو اور ایک روایت میں 5 لوگوں کو، بہرحال اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کچھ بعض مورخین نے، بعض سیرت نگاروں نے چند لوگوں کے نام نقل کیے ہیں اور بعض لوگوں نے زیادہ کے نام نقل کیے ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 لوگوں کو تو روانہ کیا، اور بعض نے کہا کہ آپ نے حضرت طلحہ کو بھی روانہ کیا، اور بعض نے کہا کہ آپ نے حضرت عمار کو اور حضرت ابو مرثد کو بھی روانہ کیا. تو ہو سکتا ہے کہ حضرت علی، حضرت عمار، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت مقداد، حضرت ابو مرثد، یہ ساروں کو حضور نے اس عورت کے تعاقب میں روانہ کیا، اور اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ زیادہ مشہور نام بعض مورخین لکھ دیتے ہیں، بعض سارے لکھ دیتے ہیں، بعض چند لکھتے ہیں، تو اختلاف رائے اس میں کوئی نہیں ہے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ نکلیں، اور یہ عورت آپ کو ایک جگہ ہے جس کا نام ہے روضۃ خاک، یہ عورت آپ کو وہاں ملے گی اور آپ اس کو وہاں جا کر پکڑیں. تو اب یہ لوگ سرعت سے نکلے اور اس عورت کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور بطن ایم کے مقام پر اس کو جا لیا. وہ عورت اپنے اونٹ پر سوار تھی، اس کو اونٹ سے اتارا، اس کی تلاشی لی، اس کے سامان کی تلاشی لی، لیکن خط نہ ملا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے. آپ نے اس عورت کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم، اللہ کے رسول نے ہرگز غلط بیانی نہیں کی ہے، تمہارے پاس وہ خط موجود ہے، ہمیں یقین ہے اس بات کا، تو تم شرافت سے وہ خط ہمارے حوالے کر دو. اگر تم اس کے اندر کوئی ٹال مٹول یا ڈھیل کرو گی تو علی ڈھیل نہیں کرے گا، میں تو تمہارے کپڑے بھی اتار دوں گا. اگر مجھے وہ خط نہ ملا تو میں تیری گردن بھی اڑا دوں گا. تو اب وہ عورت جب اس نے دیکھا کہ یہ معاملہ تو بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ وہ خط پھر نکال کے دیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق وہ خط جو ہے وہ اس کی کوہان میں تھا، اور بعض نے کہا کہ نہیں، وہ خط جو ہے اس نے اپنے یہ جو نیفا ہوتا ہے نا شلوار کا، اس میں ڈالا ہوا تھا. اور پھر بعض علماء نے اس میں موافقت پیدا کی ہے کہ جب وہ نکلی تھی تو اس نے اپنی کوہان میں رکھ لیا تھا، لیکن پھر اس نے اس کی جگہ بدل کے اپنے نیفے میں ڈال لیا تھا. تو دونوں روایتوں میں اختلاف کوئی نہیں ہے کہ پہلے اس نے وہاں رکھا، پھر اس نے وہاں منتقل کیا، پھر اس نے اپنے نیفے میں سے نکال کر وہ خط دے دیا. اب اس خط کا مضمون میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے کی کارروائی ہم دیکھیں گے. بہرحال اس عورت کو تو آگے جانے دیا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر تو وہ خط دے دے تو پھر اس کو جانے دینا، اور نہ دے تو پھر اس کو گردن مار دینا. تو اب اس نے خط دے دیا تو اس کو جانے دیا. تو اب خط کا جو مضمون ہے اس کو کئی لوگوں نے روایت کیا ہے. امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا خط کا مضمون لکھا ہے، اور اس کو سیرت حلبیہ میں بھی آیا ہے، اور اس کو ضیاء النبی میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد توجہ الیکم بجیش کاللیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے کے لیے متوجہ ہوئے ہیں. یسیر کالسیل، آپ کے ساتھ لشکر رات کی مانند ہے، یعنی کہ الیکم بجیش کاللیل، آپ کے ساتھ لشکر رات کی مانند ہے. یسیر کالسیل، اور وہ سیلاب کی طرح رواں دواں ہے. واقسم باللہ لو سار الیکم وحدہ، اگر اللہ کے رسول، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی کہ اگر اللہ کے رسول تنہا اکیلے بھی تم پر چڑھائی کریں، لَنَصَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكُمْ، تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رسول کی مدد فرمائیں گے. فَإِنَّهُ مُنْجِزٌ لَهُ مَا وَعَدَهُ فِيكُمْ، اور اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے. فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُهُ وَوَلِيُّهُ، بے شک اللہ ہی اپنے نبی کا مددگار اور دوست ہے. تو اب حاطب کی اس حرکت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد حضور نے اپنے صحابہ کو بھیجا، اور وہ خط لے کر
پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور نے حضرت حاطب کو طلب فرمایا۔ تو اب حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضور کی خدمت میں آئے تو حضور نے انہیں خط دکھا کر پوچھا کہ کیا تم اس خط کو پہچانتے ہو؟ اب دیکھیں نا، تفتیش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، حالانکہ حضور کو خبر ہے، بات حق ہے، لیکن حضور عدل و انصاف پر کرتے ہیں تاکہ سب کے سامنے یہ بات واضح ہو اور عدل و انصاف قائم ہو اور پروسیس وہی ہو۔ تو اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر جج کو خبر بھی ہو کسی معاملے میں تو وہ اپنی خبر پر فیصلہ نہیں دے سکتا، وہ تفتیش پر فیصلہ دے گا۔ تو اب جو ہے حضرت حاطب ابن ابی بلتع سے حضور نے پوچھا کہ تم اس خط کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے معاملے میں جلدی نہ کیجئے، خدا کی قسم میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہوا ہے، اور میں مسلمان ہوں، میں گمراہ بھی نہیں ہوا اور نہ کفر کی طرف ہوا ہوں۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ میں قریش میں سے تو ہوں نہیں، نہ میرا وہاں کوئی حلیف ہے، نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، نہ میرا ان سے کوئی نسبی، اس میں لفظ جو ہے نا ملصق، یہ کوئی نسبی فیصلہ، کوئی نسلی رشتہ کچھ نہیں ہے۔ وہاں میری بیوی ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیوی وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ قریش پر احسان کر دوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں پر اپنا قہر نازل فرمانے والا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل آپ کو فتح نصیب فرمائیں گے۔ بس میرے اس خط لکھنے کا اور کوئی مقصد نہ تھا کہ میں قریش پر یہ احسان کر دوں تاکہ وہ میرے رشتہ داروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو جلال میں آ گئے، اور حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے کہ ان اضرب هذا المنافق، کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پہرے دار مقرر کریں کہ کوئی راستے سے باہر نہ جائے اور ہر اجنبی شخص کے اوپر نظر رکھی جائے، اور تم خط لکھتے ہو۔ حاطب، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے خط لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا تھا۔ معاذ اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ایمان پر شک نہیں تھا، کیونکہ کیفیت ایمان تو اللہ عز و جل جانتے ہیں کہ دلوں میں کیا ہے۔ انہوں نے تو ظاہر کے اوپر یہ بات کی کہ اللہ کے رسول نے جس بات سے منع کیا ہے تم اس کے خلاف کرتے ہو، یہی تو نفاق ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں عمر، وَإِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ، حاطب نے تمہیں بات سچی بتائی ہے، بات یہی ہے جو اس نے بتائی ہے۔ اور سنو عمر، یہ بدری ہے، اس کے معاملے میں اتنی سخت بات نہ کرو، انہو بدریون، یہ بدر میں شریک ہوا ہے، اور بدریوں کے بارے میں تو اللہ کا حکم ہے کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اب جو چاہو کرو، میں نے تو تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یعنی اس کا مقصد میں آپ سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اللہ عز و جل جب کسی کے معاملے میں یہ بات فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب میں تمہیں یا تو گناہ کرنے نہیں دوں گا، اور اگر کر بیٹھو تو توبہ کی توفیق دے دوں گا تاکہ تم جنت میں جانے والے ہو جاؤ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی زبان اقدس سے یہ بات سنی تو حضرت کے عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ انہو بدری وَاعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، کہ اب جو چاہے کرتے پھر اللہ کا کتنا کرم ہے ان لوگوں پر جو بدری ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلا اللہ ورسولہ اعلم، یہ معاملے تو اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، ہماری آنکھوں سے تو یہ معاملے اوجھل ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اس موقع پر اللہ عز و جل نے اس مقام پر سورہ ممتحنہ کی 3 آیتیں جو ہیں نا، پہلی 3 آیتیں وہ اللہ عز و جل نے نازل فرمائی۔ یہاں پر اللہ عز و جل نے حضرت حاطب ابن ابی بلتع کو مخاطب بھی کیا اور ان کا نام بھی نہیں لیا، اور ان کے ایمان کی تصدیق بھی کر دی، ان کی ایمان کی شہادت اللہ نے عرش سے دی۔ اس سے حضرت حاطب کی زبردست منقبت اور تعریف ہے
کہ اللہ عز و جل نے سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت میں اللہ عز و جل نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو جب ایمان لائے ہو تو حاطب تو ایمان والوں میں اللہ نے شامل کر لیا آٹومیٹکلی۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست۔ تو اب ان کو حاطب کو اللہ نے کیا ایمان والوں کے زمرے میں ڈال دیا اور کفار مکہ کو دشمنوں کے زمرے میں ڈال دیا۔ وہ جو میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں ان کو دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، تو تم ان کی طرف بڑھاتے ہو دوستی کا ہاتھ، لیکن کیا ہے وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، لیکن وہ تو انکار کر چکے ہیں، وہ تو ماننے والے نہیں ہیں اس چیز پر جو حق ہے، جو تمہارے پاس آئی ہے۔ یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، جلا وطن کرتے ہیں وہ رسول کو اور تمہیں اس بنا پر کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارا رب ہے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ، نہ بناؤ دوست ان کو اگر نکلے ہو تم جہاد کے لیے میرے راستے میں اور تمہارا مقصد میری رضا جوئی ہے، تو تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ چھپا کر بھیجتے ہو تم انہیں دوستی کا پیغام۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، حالانکہ میں تو خوب جانتا ہوں وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم علانیہ کرتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ قَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو شخص کام کرے گا ایسا تو وہ بے شک بھٹک جائے گا سیدھے راستے سے۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اگر قابو پالیں وہ تم پر تو ہوں گے وہ تمہارے دشمن، اور چلائیں گے تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں نقصان پہنچانے کے لیے، اور وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، نہیں کام آئیں گے تمہاری رشتہ داریاں اور نہ تمہاری اولادیں قیامت کے دن۔ یفصل بینکم، اور اس دن فیصلہ کرے گا اللہ تمہارے درمیان۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ہر چیز کو جو تم کرتے ہو پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اتنی واضح آیتیں اللہ عز و جل نے اس ضمن میں نازل فرمائیں، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مضمون سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو مسلمانوں پر واضح بھی کر دیا اور حاطب کی منقبت بھی بیان کر دی، ان کو ایمان والوں کے زمرے میں بھی شامل فرما دیا، اور آگے کے لیے مسلمانوں کو تنبیہ بھی کر دی کہ دیکھو ان معاملات میں تم نے ایسا نہیں کرنا کہ تم ان لوگوں کو دوست بناتے پھرو جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اور وہ ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح تمہیں دین سے پھیر دیں اور اپنے دین پر واپس لے جائیں، اور وہ ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی موقع ملے تو تمہیں وہ تکلیف پہنچانے سے باز بھی نہ آئے۔ ان لوگوں کے تم ساتھ دیتے ہو، ہرگز نہیں ان لوگوں کا تم نے ساتھ نہیں دینا ہے، اور ان لوگوں کی بالکل تم نے مدد نہیں کرنی ہے۔ اچھا، ساتھ میں آپ اس آیت کو بھی سامنے رکھیں، یہ بھی سورہ ممتحنہ کی آیت ہے، کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ قرآن کی ایک آیت دو آیتیں پڑھتے ہیں اور پھر اس کو پورے قرآن پہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ عز و جل نے واضح طور پر کہا ہے کہ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی، کہ تم سے دین کے معاملے میں انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی، وہ تمہارے دین کے دشمن نہیں ہیں، ان لوگوں سے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالا، ایسے لوگوں کے معاملے میں اللہ تمہیں منع نہیں کرتا اس بات سے کہ تم ان سے اچھا سلوک کرو اور انصاف کا برتاؤ کرو ان کے ساتھ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ تو دیکھیں نا، قرآن کو پورا پڑھنا ہوتا ہے، اپنی مرضی کی آیتیں یا آیتوں میں سے اپنی مرضی کا مواد ایکسٹریکٹ کر کے
فساد فی الارض نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ عز و جل نے خالصتاً یہ بات بیان کر دی اسی سورہ میں، تاکہ کسی کو یہ اشکال نہ ہو کہ وہ فساد فی الارض کرنے کا لائسنس مل گیا ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان اللہ يحب المقسطین۔ تو اللہ عز و جل نے واضح فرما دیا یہ بات کہ اب تمہارے معاملے میں اللہ عز و جل کا کیا فیصلہ ہے۔ تو اس لیے اللہ عز و جل نے چیزوں کو جب نازل کیا قرآن میں، تو اب ان چیزوں کا ہمیں شان نزول دیکھنا ہوگا، ان کے آگے پیچھے کے روایات دیکھنی ہوں گی، پتہ کرنا ہوگا کہ کن حالات میں، کن واقعات میں یہ پھر ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ، اور پھر اس کے علاوہ اور دیگر احوال جان کر پھر ان آیتوں پہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب قرآن شریف پڑھا جائے، قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، تو ان کو پھر آگے سمجھا جائے، پھر اس پہ عمل بھی کیا جائے۔ تو بہرحال اس ضمن میں حاطب ابن ابی بلتع کا واقعہ یہیں تک ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں پھر یہاں سے مدینے سے مکے کی طرف کوچ، اور پھر باقی حکمت عملی کو دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔